أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت مآب قابل احترام مہمانان خصوصی، ریسپیکٹڈ پیرنٹس، دیگر سامعین اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. اس کے بعد ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور سب سے اہم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. بے شک اس امت کا امتی ہونا یہ فخر کا باعث ہے. بے شک یہ وہ امت ہے جس کی ہدایت و تربیت علم کے ساتھ شروع ہوئی. اللہ رب العزت نے اس کی ہدایت اور تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے علم کے ساتھ شروع کیا اور اپنے فرائض، اپنے احکامات کو علم کی روشنی میں واضح کیا. علم بے شک ہماری سب سے اہم ضرورت ہے. ایک صحت مند معاشرے میں تعلیم کے مقاصد میں سے ایک اہم یہ بھی ہے کہ ہمارے عقائد اور ہمارے رسم و رواج، ثقافت، ان تمام کو آنے والی آئندہ نسلوں میں منتقل کرنا، یہ تعلیم کا ایک اہم مقصد بھی ہے. اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری شہر کے، ہمارے سوسائٹی کے چند نوجوان، جن میں میں خصوصی نام لوں گا جناب ناطق خان سر، شیخ خلیل سر، عظمت سر، افتخار سر، عبد الرحیم سر، مشتاق خان سر اور محمد حسین سر. افراد کی کمی بیشی ہوتی رہی اس اجتماعیت میں، لیکن انہوں نے اس تعلیم کی مقصد کو سمجھا، معاشرے کے اندر اس کی ضرورت کو سمجھا اور سن 2004 میں ایک ادارے کا قیام کیا، ایک ادارے کی بنیاد ڈالی جس کا نام گلوریس انگلش میڈیم اسکول تھا. ہمارے بہت سارے پیرنٹس یہاں پر بہت موجود ہیں جن کو اس بات کی اطلاع ہے، اور جو یہاں پر مہمان ہیں، خصوصی ہمارے مہمان خصوصی، میں ان تک اس بات کو پہنچانا، اس خبر دیتا ہوں کہ اس ادارے کی بنیاد لکڑی کی پٹیوں کو ٹھوک کر، دن اور رات کے اندر محنت کر کر، اپنے سارے وقت کو لگا کر، اپنے مال کی قربانی کو لگا کر، اپنی جان کو لگا کر
پٹیوں اپنے ہاتھ سے بعض مرتبہ مزدوری دینے کے لیے پیسے نہ ہوں تو اس وقت اپنے ہاتھوں سے پٹیوں کو ٹھوک کر اس ادارے کی عمارت تیار کی گئی، اور گھر گھر جا کر علاقے کے ہر گھر پر دستک دے کر چند طلباء کے ساتھ یہ تعلیمی کارواں، یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اور ہم سب آپ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی کام جب شروع ہوتا ہے تو اس کے کوئی موافق میں ہوتا ہے، کوئی مخالف میں ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بھی اور مجھ کو بھی اس کے کئی تجربات ہیں۔ تو معاشرے کے چند لوگوں کی تنقید اور مخالفت، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ان حضرات نے اپنا تعلیمی کاروے کا سفر جاری رکھا اور اس طرح ایک مستحکم ادارے کی بنیاد ڈالی۔ سن 2009 کے اندر اس نے ایک اور کامیابی حاصل کی۔ اس سفر میں انہوں نے، اس قافلے نے ایک اردو ادارے کی بھی بنیاد ڈالی جس کا نام اقرا اردو اسکول ہے، سن 2009 کے اندر، جہاں پہ ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس پریمائسس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ یہ ادارہ بھی بہت کامیاب رہا۔ جس طرح گلوریس انگلش میڈیم اسکول اپنی کامیابی کی سیڑھی چڑھتا رہا، اسی طرح بالکل متوازی اور پیرالل اقرا اسکول نے بھی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ سن 2012 کے اندر، سن 2012 میں کلاسز کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے گلوریس اسکول کا مڈل اسکول سیکشن اس اقرا پریمائسس میں شروع ہوا۔ جو ٹین کے شیڈز آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، ان ٹین کے شیڈز کے اندر وہ ادارہ شروع ہوا، اور اس طرح محنتیں ہوتی رہی اور کئی معاشی اور دیگر سہولیات کی کمی کو بحسن خوبی حل کیا گیا۔ سن 2015 یہ پہلا سال اس ادارے کا سب سے بڑا اہم سال رہا کہ اس سال بورڈ کی 10th کی ایگزام تھی بچوں کی۔ اس بورڈ کی ایگزام میں بغیر ٹیوشن کے جو آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اس ادارے کے بچوں نے، 10ویں کے ان بچوں نے بہت ہی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ تمام بچے فرسٹ کلاس رہے اور اس میں کئی زیادہ ابو 80 رہے۔ تو یہ ادارے کی سب سے بڑی کامیابی اور خوشی کا دن تھا کہ جس مقصد کے لیے اور اس کے اندر، اس رزلٹ کے اندر، یہ نہ کسی قسم کی مل پریکٹس کروائی گئی، نہ کسی سینٹر کو مینیج کیا گیا، نہ کسی ویلوئر سے کوئی کانٹیکٹ کیا گیا، اور الحمدللہ آج بھی یہ ادارہ اس بات پر قائم ہے۔ اس کے بعد اس ادارے نے تقریباً 4 رزلٹ اور 100% دیے، 4 رزلٹ۔ آج تک اس اسکول کا کوئی اسٹوڈنٹ بورڈ کی ایگزام میں فیل نہیں ہوا، بلکہ پچھلے 2-3 سالوں سے تو کچھ سبجیکٹ کے اندر آؤٹ آف مارکس بھی لیے یہاں کے بچوں نے۔ ایک انفارمیشن ہے ماشاءاللہ کہ ساکشی شرما، اس اسکول کی بچی، آج BMS کے اندر ایڈمیشن ہے، اور بہت سارے بچے اپنے اپنے فیلڈز کے اندر نمایاں جو ہے کارکردگی انجام دے رہے ہیں۔ میرے علم میں تو نہیں ہے وہ، لیکن جیسی خبریں ملتی ہے کہ ماشاءاللہ وہ بچے اپنے کیریئر کے اندر نمایاں کامیابی انجام دے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بتانے کی غرض یہ ہے کہ اس ادارے نے بہت محنت اور کوششوں کے ساتھ، ایک جدوجہد کے ساتھ اس ادارے کو قائم کیا۔ آج الحمدللہ
آپ ایک بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ نہ کسی ڈونیشن سے ہے، نہ کسی کے فنڈ سے ہے، نہ کوئی گورنمنٹ فنڈ سے ہے، یہ ادارے کی اپنی محنت ہے، اور یہ ادارے نے اپنا سارا سرمایہ، اسکول کا سارا سرمایہ ہمیشہ اسکول ہی کے لیے لگایا ہے، اپنے جیب خرچ کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا۔ اور آپ لوگوں کے لیے اس کے بعد جب ہمارے 10th کے بیچز جانے شروع ہوئے، نکلنے شروع ہوئے، اور نمایاں کامیابی کے بعد تو جب پیرنٹس نے اپنے بچوں کو 10ویں کے بعد دوسرے اداروں کے اندر ڈالے، اور اس طرف جس طرف ہمارا جاجو چوک سے اس طرف کے ادارے جہاں پر جو ہے ان کے ایڈمیشنز ہوئے، اس طرف جب اس ماحول کے اندر گئے تو ایک نیا ماحول بچوں کو ملا۔ الحمدللہ ہمارے پریمائسز کا جو ماحول تھا وہ ماحول سے ہٹ کر وہ ماحول ان کو ملا۔ یہاں کی تعلیم، یہاں کا پریمائسز، یہاں کے آرڈرز، یہاں کے رولز، اس کے علاوہ جب ان کو نئے ملے تو وہ پیرنٹس فطری طور پر پریشان ہو گئے، اور ہمارے مینجمنٹ کو بارہا یہ کہتے رہے کہ ہمارے بچے آپ کے پاس 10ویں تک پڑھتے ہیں اور ادھر جا کے ہم کو پریشانی ہوتی ہے، ایک ماحول بدل جاتا ہے، ایک ماحول بدل جاتا ہے، ہم اس سے بہت پریشان ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ اس ادارے کو اور آگے بڑھائیے۔ یہ کئی سال سے ریکویسٹ آ رہی تھی، تو الحمدللہ ہمارے مینجمنٹ نے اس بات کو بہت سیریسلی لیا اور اس پر سوچا کہ کیوں نہ اس ادارے کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ تمام کے لیے جو لوگ سن رہے ہیں توجہ سے سنیے، اسی مسئلے کو سامنے رکھ کر پچھلے سال انتھک کوششوں کے بعد، انتھک کوششیں، اب اس میں کوششیں ہر اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، کیونکہ ہندوستان کا سسٹم سب کو پتا ہے، سب اس سے آگاہ ہے کہ کس طرح ابھی سر نے بتائے۔ ہمارے ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھے کہ ایک انصار جو شیخ انصار جو IAS آفیسر ہوئے، کن راستوں سے وہ گزرے اور کہاں سے انہوں نے اپنے لائف کے اندر ایک ٹارگٹ بنایا کہ نہیں مجھے بھی آفیسر بننا ہے، کس وجہ سے وہ تحصیل آفس کا واقعہ بھی آپ کو سنایا انہوں نے۔ تو ایسی پریشانیوں کے ساتھ ہمارے مینجمنٹ نے اپنی جان، اپنی مال لگا کر انتھک کوششوں کے ساتھ اس ادارے کو آگے بڑھایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال اس ادارے کو 3 پرمیشنز ملی ہے، 3۔ ایک سب سے پہلے اردو ہائی اسکول کا قیام۔ اردو ہائی اسکول، اس اسکول میں 5th سے لے کر ابھی جو ہے 8 تک ہے، اب اس میں ہائی اسکول بھی رہے گی، تو اب اس کا نام ہو جائے گا اقرا اردو ہائی اسکول، جو 10th کلاس تک ہوں، پہلا۔ اور اسی کو آگے بڑھا کر تاکہ وہ بچے آگے مزید تعلیم میں پریشان نہ ہو، اس لیے ایک اور پرمیشن ملی ہے، اقرا اردو اسکول، اقرا اردو جونیئر کالج آف آرٹس، کامرس اینڈ سائنس۔ تو اس طرح یہ ادارہ 12ویں جماعت تک تینوں کیٹیگری کے ساتھ، تینوں فیکلٹیز کے ساتھ، تینوں برانچز کے ساتھ ہم کو اس کی پرمیشن ملی، اور انشاءاللہ آئندہ سال اس کا قیام ہوگا، آئندہ سال اس کی شروعات ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ اب گلوریس انگلش میڈیم اسکول جو اپنی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اب 5 سال کے ایک بہترین رزلٹ کے ساتھ، اب پیرنٹس کی گزارش پر، پیرنٹس کے ریکویسٹ پر مینجمنٹ نے پھر سوچا اور پھر کوشش کیا، اور الحمدللہ اب اس ادارے کو بھی پرمیشن ملی ہے، تو اب الحمدللہ آئندہ سال انشاءاللہ گلوریس جونیئر کالج آف آرٹس، کامرس اینڈ سائنس اوپن ہوگا۔
اس کے لیے میں تمام مینجمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ بہت کوششوں کے بعد یہ اچیومنٹ حاصل کیا اور انشاءاللہ آئندہ سال بھی اس کی کلاسز ہوں گی۔ اب یہاں پر بھی یہ ادارہ، اس ادارے کے افراد نے، انہوں نے بس نہیں کیا کہ صرف ہم جو ہے 11th اور 12th کی تعلیم دے کر بچوں کو یہاں سے روانہ کر دیں گے، نہیں۔ جیسے ابھی آپ نے انصار شیخ کو سنا، جیسے ہمارے ریسپیکٹڈ سر نے، ظفر خان سر نے آپ کو پوری تعلیمی معلومات دی، پوری کریئر کے بارے میں آپ کو سمجھایا کہ آپ کریئر میں کہاں کہاں جا سکتے، اس کے لیے ہمارے ادارے نے پہلے ہی سے ظفر خان سر سے ملاقات کر کے ان کی رہنمائی حاصل کر کے ایک اور کوشش کی ہے، ایک اور جو ہے تعلیمی سرگرمی آئندہ سال ہونے والی ہے، اور وہ ہے کہ ہمارے 11th اور 12th کے بچوں کے لیے نیٹ، JEE اور NTSC اور دیگر کمپٹیٹو ایگزامز کے لیے یہاں پر کوچنگ سینٹر ہوگا، یہاں پر اس کی کوچنگ کلاسز ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان تمام ڈکلیریشنز کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک مستحکم ادارے کے اندر، ایک بہترین تعلیمی ماحول کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ نتائج، اچھے نتائج اپنے بچوں سے چاہتے ہیں، تو اس ادارے کو ذہن میں رکھیے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ آئیے، ادارہ ہر وقت آپ کے لیے خوش آمدید ہے۔ آپ آئیے، آپ کی کیوریز، آپ کے سوالات، انشاءاللہ ہم نے ایک سیٹرڈے رکھا ہے، ہر سیٹرڈے کو ہم ان تمام پیرنٹس کے یا جو بھی مہمان ہیں، کوئی ہم سے اگر تعلیمی ادارے کی معلومات چاہتا ہے، اس دونوں ادارے کی ایڈمیشن پروسیس ہے، ریگارڈنگ فیس ہے، تو انشاءاللہ ہم تمام ان کو پرووائڈ کریں گے۔ میں ان تمام کوششوں کے لیے ایک بار پھر گلوریس اور اقرا کے مینجمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے ریسپیکٹڈ فضل مبین سر جن کی رہنمائی میں ہم نے جو یہ پروگرام ارینج کیا ہے، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے جو ڈیمونسٹریشن یہاں پر دیا آپ کو، واقعی میں، اور ظفر احمد خان سر نے اور فضل مبین سر نے جو یہاں پر ڈیمونسٹریشن دیے ہیں، یہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ یہ مبارکباد کے جو ہے تحسین، قابل تحسین یہ بات ہے۔ اور وہ تمام اساتذہ جنہوں نے امتحان کے اندر، جیسے آپ نے ابھی گلو آئی کیو ایگزام کے اندر اپنے بچوں کو اپیئر کروایا ہے، ان تمام اساتذہ، تمام مدرسین اور ان کے HM صدر مدرسین، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، اور وہ تمام پیرنٹس جنہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا کہ ہمارے بچے نے بھی کمپٹیٹو ایگزامز کے اندر جو ہے حصہ لینا ہے، وہ تمام پیرنٹس قابل مبارکباد ہے۔ میری مبارکباد آپ تمام کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کی بے چینی دکھائی دے رہی ہے، اور جس چیز کا آپ کو انتظار تھا، جتنی بے صبری سے آپ ان انعامات کا انتظار کر رہے ہیں، اتنی ہی بے چینی سے یہ انعامات ان کے ڈیزرور کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہوئے کچھ ہی دیر میں اب آپ کو یہاں پر جو انعامات رکھے ہوئے ہیں اور جس کے لیے آپ یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ ہی دیر میں وہ نام، ان کی رینک آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ اس سے پہلے میں ناطق احمد خان سر، پریزیڈنٹ گلوریس انگلش میڈیم اسکول اینڈ اقرا اردو میڈیم اسکول، ان کا آواز دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے، اور اسی کے ساتھ ریسپیکٹڈ مولوی شارق صاحب
Please come on the dais. Natiq Ahmad Khan sir. Respected Fly Janab, please. Respected Haji Shafiullah Khan Sahab, respected Haji Ismail Sahab, respected Yaqubur Rahman Sahab, respected Advocate Salim Shah Sahab, respected Khalid sir and respected Wasim Janab. इन तमाम मेहमानान से भी गुजारिश है कि प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं.